بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت جی، تم بہادر اور دلیر پولیس افسر ہو۔ میں زخمی اور نہتہ ہوں۔ تم سے امید کرتا ہوں مجھے جیلی پولیس مقابلے میں نہیں مارو گے۔ وہ واحد بدماش جسے عابد باکسر نے یہ بات کہنے کی وجہ سے نہیں مارا۔ عاطف چودھری، لاہوری گیٹ کا رہائشی وہ بچہ جو والدین کی لاپرواہی اور عقلوتا ہونے کی وجہ سے لاڈ پیار سے بگڑ کر لاہور کا نامی گرامی بدماش بنا۔ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے ساتھ دوستی ہوئی تو جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ ابتدا میں ڈکیتیاں کرتا رہا، پھر طلبہ یونین کی بدماشی نے اسے خطرناک راستوں کا راہی بنا دیا۔ صرف 5 یا 6 جماعتوں تک پڑھا، پھر تعلیم کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ ایم اے او کالج لاہور کے عابد چودھری کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تو اس نے کالج ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا اور اسٹوڈنٹ لیڈر مشہور ہو گیا، حالانکہ وہ اس کالج کا طالب علم نہیں تھا۔ عاطف چودھری نے اپنا گروپ بنا رکھا تھا اور وہ اپنے گروپ کے ساتھ مل کر وارداتیں کرنے لگا۔ ایک بار اس نے وحدت روڈ لاہور کے ایک تاجر کو بھتے کے لیے فون کیا تو اس تاجر نے اسے یا فون کرنے والے کو جھڑک دیا کہ وڈے تسی بدماش منہ چک کے پیسے مانگ لیندے ہو۔ چند روز بعد اس تاجر پر فائرنگ ہوئی، خود تو بچ گیا مگر اس کا ایک دوست قتل ہو گیا۔ کچھ ہفتے بعد عاطف چودھری کے ایک گروہ نے رواس گارڈن کے ایک پروفیسر اور اکیڈمی مالک سے بھتا مانگ لیا، جس نے اعلیٰ پولیس افسر کو شکایت کی۔ اعلیٰ حکام نے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر کو معاملہ دیکھنے کے لیے بھیجا۔ عابد باکسر ابھی اس پروفیسر کے گھر میں موجود تھا اور معلومات لے رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پروفیسر نے کھڑکی سے دیکھا تو عاطف چودھری اپنے ساتھیوں سمیت دروازے پر کھڑا تھا۔ عابد باکسر نے پروفیسر کو کہا کہ جیسا میں کہوں ویسا کرو، ان کو بھتے کی آدھی رقم دو اور باقی کل کا وعدہ کر کے انہیں واپس روانہ کر دو۔ پروفیسر صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی۔ انہوں نے آدھی رقم دے کر عاطف چودھری کی منت کی کہ باقی رقم آپ کل فلاں وقت لے جائیں۔ عاطف چودھری واپس چلا گیا۔ دوسرے روز بسنت کا تہوار تھا۔ مقررہ وقت پر عاطف چودھری بھتے کی رقم لینے پروفیسر کے گھر پہنچا تو عابد باکسر اپنی ٹیم کے ہمراہ اس کے انتظار میں تھا۔ جو ہی اسد پرنس نے دروازے پر دستک دی تو محلے میں کسی نے بسنت کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کر دی۔ عاطف چودھری اور اس کے دوست سمجھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی ہے، لہذا انہوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں پروفیسر کے گھر میں موجود عابد باکسر اور سامنے والے گھر میں موجود دیگر پولیس اہلکاروں نے بھی فائر کھول دیے۔ نتیجے میں اسد پرنس ہلاک جبکہ عاطف چودھری اور نوید زخمی ہوئے اور اپنی کار میں فرار ہو گئے۔ اس خوفناک مقابلے کے بعد عاطف چودھری زخمی حالت میں ہی قصور چلا گیا، وہاں اپنا علاج کرایا اور پھر علاقہ غیر فرار ہو گیا کیونکہ اب پنجاب اس کے لیے غیر محفوظ تھا۔ انہی دنوں عاطف چودھری کا سرپرست اور دوست عابد چودھری قتل ہو گیا، جس کی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ارشد امین چودھری سے دشمنی تھی۔ دوست کا بدلہ لینے کے لیے عاطف چودھری نے ارشد امین چودھری پر اٹیک کروانا شروع کر دیے مگر وہ بچتا رہا۔ تنگ آ کر ارشد امین چودھری نے حکومت میں اپنا اثر استعمال کیا اور علاقہ غیر جمرود میں موجود عاطف چودھری کو پار کروانے کے احکامات جاری کروا دیے۔ یہ ذمہ داری جمرود میں خاصہ دار فورس کو دی گئی۔ ایک روز عاطف چودھری اپنے دوست نوید کے ساتھ بازار گیا تو خاصہ دار فورس نے ان پر فائرنگ کر دی، جس میں عاطف چودھری شدید زخمی اور نوید زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ عاطف چودھری کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے پشاور کے ایک اسپتال میں داخل کروایا گیا اور لاہور پولیس کو اطلاع کی گئی، چنانچہ عابد باکسر عاطف چودھری کو وصول کرنے پشاور پہنچ گئے۔ جب عاطف چودھری نے عابد باکسر کو سرہانے کھڑے دیکھا تو بولا، محبت جی پہنچ گئے ہو، مگر محبت جی آپ سے ایک درخواست ہے، آپ بہادر پولیس افسر ہو مگر میں نہتہ اور زخمی ہوں۔ بہادر لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی زخمی اور نہتے آدمی کو پولیس مقابلے کا نام دے کر ماریں۔ عابد باکسر نے اس کی بات مان لی اور اسے لاہور لے آئے، جہاں ساندہ پولیس نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پھر ایک روز عاطف چودھری کو رواس گارڈن کے اسی پروفیسر کی اکیڈمی کے سامنے لے جا کر پولیس نے اسے پار کر دیا اور یوں لاہور کی تاریخ کا ایک مشہور بدماش اپنے انجام کو پہنچ گیا۔